ایک دوسری شے جو فطرت کے اندر مضمر ہے وہ یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا، بدیہیات فطرت جنہیں ہم کہتے ہیں، جو چیزیں بالکل از خود روشن ہیں، از خود واضح ہیں. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. سورج طلوع ہو گیا، اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے. اگر کوئی انکار کرے نہیں سورج نہیں، ثابت کرو کہ سورج ہے، وہ ثابت کرنے میں شکوک پیدا ہو جائیں گے، اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہو سکتا. وہ تو خود بخود ظاہر ہے کہ سورج موجود ہے. اسی طریقے سے جو بدیہیات فطرت ہیں، کہ جو بالکل سیلف ایویڈنٹ چیزیں ہیں، ان کو ثبوت جو ہے درکار نہیں ہوتا. اس کی طرح کی ایک شے یہ ہے کہ فطرت انسانی کے اندر یہ مورل لا یہ موجود ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی تھی، کانٹ نے لکھی تھی، کرٹیک آف پیور ریزن، اور اس نے ثابت کیا تھا کہ اللہ کے وجود کے لیے، خدا کے وجود کے لیے کوئی منطقی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. جو دلیل بھی دی جاتی ہے اسے منطق ہی کاٹ دیتی ہے. ان الحدید بالحدید یفلح. لیکن اس نے پھر بعد میں ایک اور کتاب لکھی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ماحول کے دباؤ کے تحت لکھی ہو کہ اس کے خلاف بڑے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے کہ خدا کا تو اس نے انکار کر دیا گویا کہ. پھر اس نے لکھا ہے کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور کہا کہ پریکٹیکل زندگی کا جو ہمارا حصہ ہے عملی، اس کے لیے خدا کا ماننا ناگزیر ہے، لازمن ہے. اس لیے کہ مورل لا ودن، ہمارے اندر جو ہے مورل لا وہ موجود ہے. دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لاز ودن. ہمارے سروں کے اوپر یہ جو ستاروں بھرا آسمان ہے یہ اللہ کے وجود پر شاہد ہے. منطق سے ثابت نہیں ہوتا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات کے حوالے سے ثابت ہوتا ہے. اور مورل لا ودن، یہ مورل لا کہ خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اچھائی اچھائی ہے، بھلائی بھلائی ہے، برائی برائی ہے. اس میں بھی اگر کوئی شخص ثابت کرنا کہ مطالبہ کرے، ثابت کرو. ثابت کرو کہ سچ بولنا اچھا ہے، ثابت کرو کہ جھوٹ بولنا برا ہے. تو اس بحث کے اندر تو الجھ تو جائیں گے، بات حل نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں فطرت کی بدیہیات میں سے. اپنے سر ذرا جھکاؤ، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے باطن میں جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور اس کے بعد تمہیں اگر معلوم ہو کہ واقعی بات صحیح ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقولہ عام بھی ہے، nothing is good or bad, only thinking makes it so. یہ بہت بڑا گویا کہ اخلاق کے تمام نظام کو تلپٹ کر دینے والا قول ہے. نہ کوئی خیر خیر ہے، نہ کوئی شر شر ہے. یہ تو ہمارے سوچنے سے ہم نے سوچ لیا کہ یہ خیر ہے، اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ شر ہے. گویا کہ یہ سب کچھ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ پورے نظام کو تلپٹ کر دینے والا، اخلاقیات کی جو ہے جڑیں کھود دینے والی بات ہے. لیکن یہ اس وقت عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، nothing is good or bad, only thinking makes it so. نہیں، گڈ اور ایول، اچھائی اور برائی، یہ در حقیقت مستقل اقدار ہیں، اور نفس انسانی کے اندر ودیت شدہ موجود ہے. نفس انسانی کے اندر، صرف روح میں نہیں. یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت جو ہے والشمس وضحاها، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ مرکز ہے اس کا، یہ عمود ہے. شاہد ہے وہ نفس، یا قسم ہے اس نفس کی، اور جو اللہ نے اس کو بنایا، سنوارا، تسویہ کیا، اسے درست کیا، نک سکھ سے درست کیا، اور پھر اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوی کا علم کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ تقوی کی بات ہے اور یہ فجور اور فسوق کی بات ہے. یہ ہم نے الہامی طور پر ودیت کر دیا.